بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی ایم.اے۔ جس وقت سمرقند کی فصیل کے قریب سلطان کے حکم پر منجنیق استوا کرنے کے بعد ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے، اسی وقت سمرقند کا حاکم احمد خان بن خضر خان فصیل کے ایک برج میں نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور خوب قداور اور جسمانی لحاظ سے کڑیل انسان تھا۔ دونوں برج کے اندر کھڑے ہو کر منجنیقوں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جو شخص احمد خان بن خضر خان کے ساتھ تھا اس کا نام عین الدولہ تھا۔ یہ بڑا خطرناک جنگجو تھا۔ دراصل سمرقند کے اندر ایک منظم اور انتہائی مسلح تحریک پرورش پا رہی تھی۔ اس تحریک کا نام حکیلہ تھا اور یہ عین الدولہ اس تحریک کا سربراہ تھا۔ یہ حسن بن صبا جیسی ہی ایک انتہائی خطرناک تحریک تھی اور گزشتہ حکمران بھی اسی کے کہنے پر سمرقند کے اندر بغاوتیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ پہلے اس حکیلہ نام کی تحریک کی اتنی طاقت و قوت نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ عین الدولہ نے اپنی اس تحریک میں ہزاروں مسلح جوانوں کو جمع کر لیا جو اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس طرح جہاں حسن بن صبا مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں سمرقند میں بھی حکیلہ کی تحریک پرورش پا چکی تھی۔ احمد خان بن خضر خان بڑے پریشان کن انداز میں منجنیقوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عین الدولہ کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دینے کے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا: احمد خان، پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میں اپنی تحریک کو کافی حد تک منظم کر چکا ہوں، پھر بھی مجھے اس کو عروج تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور جب میں اپنی اس حکیلہ نام کی تحریک کو عروج پر لے آؤں گا اور سمرقند میں سلجوکیوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دوں گا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی سلجوکی حکمران مجھے دے کر کے سمرقند میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں دیکھتا ہوں تیرے چہرے پر پریشانیوں کی پرچھائیاں ہیں۔ اگر تو ملک شاہ سلجوکی کی منجنیقوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر تک یہ پتھر برسائیں گی اور سمرقند کی فصیلوں کو توڑ کر رکھ دیں گی۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوگا تو تجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، اس سے پہلے بھی سمرقند میں بغاوت کرنے والے گرفتار ہوتے رہے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد سلطان انہیں معاف کر دیتا رہا ہے۔ تو جانتا ہے سلطان ملک شاہ سلجوکی بڑا عادل حکمران ہے، ان لوگوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے جن لوگوں کو اس شہر کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ اس موقع پر میں تمہیں دو نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اگر ان منجنیقوں کے ذریعے سلطان شہر کی فصیل کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر ہمیں شکست دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح شہر پناہ کے دروازے سے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرنا، اور اگر تمہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو سلطان تمہیں معاف کرتے ہوئے سمرقند کی ولایت پر بحال کر دے گا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب میری دوسری نصیحت سنو جو پہلی سے زیادہ اہم اور منفعت بخش ہے۔ احمد خان، اول تو مجھے امید ہے کہ سلطان کے ہاتھوں شہر فتح نہ ہوگا۔ اگر ہوگا تو تمہیں کسی نہ کسی طرح بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ اگر تم گرفتار ہو گئے تو گڑ گڑا کر سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کر کے سمرقند کی ولایت پر بحال کر دے گا، پر اس دوران ایک ضروری بات اپنے ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ جب تمہیں سلطان کے سامنے پیش کیا جائے تو کسی بھی صورت اس کے سامنے میرا اور میری خفیہ تنظیم حکیلہ کا ذکر نہ کرنا۔ اس طرح سلطان میری تنظیم کے خلاف حرکت میں آئے گا اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ ایسی صورت میں میں سمرقند میں تمہاری حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ عین الدولہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی وقت سلطان کے لشکر کی طرف سے منجنیقوں نے شہر کی فصیل پر آزمائشی پتھروں کی ابتدا کی تھی تاکہ نشانے کو ہدف پر درست کرتے ہوئے شہر کی فصیل پر سنگباری کی ابتدا کی جائے۔ اس موقع پر عین الدولہ نے بڑے غور سے احمد خان کی طرف دیکھا، وہ بڑا فکر مند اور پریشان تھا۔ عین الدولہ نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا: تمہارا رنگ کیوں فک ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے، احمد خان اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم پریشان ہو رہے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی تعذیبی کارروائی نہیں کرے گا۔
بلکہ عاجزی سے معافی مانگنے پر وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ عین الدولہ کے ان حوصلہ افزا الفاظ پر احمد بن خضر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، عین الدولہ، تم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہو، اچھے تیغزن بھی ہو، اب بتاؤ کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عین الدولہ بھی جواب میں مکروہ سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہاں سے ملک شاہ سلجوقی کے لشکر پر تیر برساتے ہیں تو تیر ان پر کارگر ثابت نہ ہوں گے، اور شہر سے باہر نکل کر ہم سلطان سے فارغ ہو کر جنگ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی شہر کے اندر ہماری عسکری قوت اس قابل نہیں کہ شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کیا جائے۔ احمد خان، مجھے تمہاری ایک غفلت پر بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار کہا تھا کہ سمرقند میں جب تک میں اپنی تحریک کو اپنے عروج پر نہیں لے آتا، اس وقت تک کسی بھی مشکوک شخص کو سمرقند سے سلطان کی طرف مت جانے دینا، ورنہ تمہارے خلاف لوگ شکایات کا انبار لگا دیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لوگ جو یہاں سے حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے وہ مکہ نہیں گئے، انہوں نے جا کے ملک شاہ سلجوقی سے شکایت کر دی ہے کہ ہم سمرقند اور دیگر نواحی شہروں کو سلجوقیوں کی سلطنت سے نکالنے والے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے نکل کر سلطان کی طرف گئے اور پھر سلطان سے شکایت کی، اگر وہ اس وقت سلطان کے لشکر میں شامل ہیں تو یاد رکھنا بچ کے نہیں جائیں گے۔ میں اپنے کو جانثار جنگ کے بعد سلطان کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا، اور اگر وہ لشکر میں شامل ہوئے تو پہچان لیا جائے گا کہ وہ کون کون ہے، اور جب سلطان یہاں سے چلا جائے گا تو ان کی غیر موجودگی میں ان تمام لوگوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی سمرقند سے نکل کر ہمارے خلاف سلطان کے پاس جا کر شکایت نہ کرے۔ اب آؤ نیچے چل کر اپنے مسلح جوانوں کو استوار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم ملک شاہ سلجوقی کو سمرقند کی فصیل گرانے سے نہیں روک سکتے، تاہم یہ کام ہم ضرور کریں گے کہ جب فصیل گر جائے اور ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہم پوری طاقت اور قوت سے شہر کا دفاع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ملک شاہ کو ٹوٹی ہوئی فصیل کے راستے شہر میں داخل ہونے نہ دیا جائے، بلکہ شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عین الدولہ کی بات مانتے ہوئے احمد خان اور عین الدولہ فصیل سے نیچے اتر گئے۔ دوسری طرف سلطان کے حکم پر منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ منجنیقوں کے پیچھے پورا لشکر اپنے اپنے سالاروں کی رہنمائی میں بالکل مستعد اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار تھا۔ منجنیقوں کی مسلسل سنگباری کے باعث سمرقند شہر کی فصیل کا اوپر والا حصہ گرنا شروع ہو گیا۔ جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی تب ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ سلطان کے لشکر کے اندر تکبیروں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں، اور ان آوازوں نے سمرقند کے رہنے والوں پر ایک طرح کا خوف اور دہشت طاری کر کے رکھ دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فصیل گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا ایک خاصا بڑا حصہ بالکل مسمار ہو کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے حکم پر اس کے لشکر نے پیش قدمی کی۔ دوسری جانب احمد خان بن خضر خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ جہاں فصیل کا حصہ ٹوٹا تھا اس کے سامنے سفارا تھا۔ پھر سلطان کا پورا لشکر گرتی فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے احمد خان بن خضر خان کے لشکر پر آئینہ گردش دوران میں سنگ سنگ اڑتے بادلوں، اندھیری راتوں کی پرچھائیوں میں جوش مارتے خیالات کے سمندر، اور سرد تھیتری راتوں میں نبض ہستی تک کو بھی روک دینے والی نزا کی بے صورت صداؤں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں سمرقند کا محافظ لشکر بھی فطرت سے بغاوت کرتے ناروا گمبھیر جبر کی اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ سمرقند شہر میں حیرت قدوں کا ایک ایسا لرزہ عالم طاری ہو گیا تھا جیسے خون میں نہائی داستانیں صحرائے فنا کے شرر بار رنگوں کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ احمد خان کا لشکر زیادہ دیر تک سلطان کے لشکر کے سامنے ٹھہر نہ سکا، پسپا ہوا، پہلے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ اس پر ارسلان بدران برسک نے پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا، ایک طرح سے پیچھے ہٹنے والے احمد خان کے لشکر کا تعاقب کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ احمد خان کے جنگ کے دوران مرنے والے لشکریوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور ان کے اوپر سے بدران، ارسلان اور برسک کے لشکری گزر رہے تھے۔ یہاں اچانک ایک خونی حادثہ پیش آیا۔ احمد خان کے لشکری جو جنگ میں کام آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ زندہ بھی تھے، زخموں کے باعث تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک پر ارسلان کی نگاہ رکھی کہ یہ لشکریوں کا سالار ہے۔ جب ارسلان اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے اپنا خنجر تولا، تاک کر ارسلان کو مارا۔ وہ خنجر تو ارسلان کی پیٹھ پر مارنا چاہتا تھا، اگر پیٹھ پر لگتا تو ارسلان محفوظ رہتا، کیونکہ اسے فولادی کڑیوں کی زرہ اپنے لباس کے نیچے پہن رکھی تھی۔ نشانہ خطا ہونے کے باعث خنجر ارسلان کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ کچھ لشکریوں نے یہ صورتحال دیکھ لی تھی، وہ فوراً ارسلان کی طرف لپکے۔ ارسلان نے
جلدی سے بازو میں بے بس خنجر نکال کر پھینک دیا اور قریب آنے والے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے زخم پر جلدی جلدی کپڑا کس کر باندھ دو تاکہ زخم بند ہو جائے۔ تمہارے کسی اور لشکری کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں زخمی ہو گیا ہوں، جلدی کرو۔ اس پر ان میں سے ایک لشکری نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کی خرجین کے اندر سے ایک کپڑا نکالا اور کس کر ارسلان کے بازو پر باندھ دیا۔ ارسلان نے اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے لشکری کی رہنمائی کرتا ہوا احمد خان کے لشکریوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہو گیا۔ حقیلہ تنظیم کا سربراہ عین الدولہ بڑا عیار، بڑا مکار ثابت ہوا۔ اس نے احمد خان بن خضر خان کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ سلطان کے لشکر کے مقابلے میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ احمد خان کی مدد کرے گا، لیکن سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہوا تب عین الدولہ نے اپنی تنظیم کے سارے لوگوں کے لیے حکم جاری کر دیا کہ وہ بالکل غیر مسلح اپنے گھروں میں دبک جائیں۔ اسی طرح عین وقت پر عین الدولہ نے احمد خان کو دھوکہ دیا۔ بہرحال شہر کے اندر احمد خان کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ احمد خان نے شہر سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی ایک لشکری جو اسے شکل سے پہچانتا تھا اور اس نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تعاقب کر کے اس نے اس کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے لا پیش کیا۔ اس وقت تک جنگ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ احمد خان کے بچے کھچے لشکر نے ہتھیار ڈال کر معافی مانگ لی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے احمد خان کو دیکھتا رہا، پھر مخاطب کر کے کہنے لگا، تو کیسا غیر ذمہ دار انسان ہے، تجھے سمرقند کا والی بنایا گیا تھا اور بغاوت کرنے کے بعد تو شہر کے لوگوں کو شب کی سکوت، شام کی اداسیوں اور رات کے اجاڑ پن میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ تمہاری بدقسمتی کہ میرے ایک لشکری نے جو تمہیں شکل سے پہچانتا تھا تم کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ احمد خان، تم جیسے خدائی قانون کو ساقط کرنے والے آغاز اول سے دامان اور ذلیل اور خوار ہی رہتے ہو۔ تم جیسے ساکنان گم کردہ راہ بدبختی کے ہذیان و سرسام سے ہی پڑے رہتے ہیں۔ میں نے تجھے عزت و احترام دیا، تجھے سمرقند کا والی بنایا، اور تو نے میرے خلوص عالم سکرات کا ادنا معاملہ جان کر اس کی توہین کی۔ اب تیرے ہونٹ منجمد کیوں ہیں؟ سوچو کہ شعلے بجھ کیوں چکے ہیں اور تیرے لفظوں کے بھڑکتے ہوئے انگارے یخ بستہ کیوں ہو چکے ہیں؟ احمد خان، تو نے سمرقند کے پہلے حکمرانوں کی اندھی تقلید کر کے کالے نشتر چلاتے ہوئے دزدیدہ تعصب کا فسوں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ کھور سے مایوس ماحول میں تو نے درد کا اڑتا طوفان، آسیب زدہ کھولتا بحر بننے کی کوشش کی۔ ذرا اپنی حالت پر نگاہ دوڑا، میرے لشکری کیسے عصائے کلیم بن کر تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر برسے اور تجھے اور تیرے لشکریوں کو ہزیمت کے ایک ہی نقطے پر لا کھڑا کیا۔ خود ہی بتا، تیرے جیسے باغی، تیرے جیسے سرکش، تیرے جیسے نمک حرام، تیرے جیسے احسان فراموش شخص سے کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ احمد خان اچانک زمین پر گرا، سلطان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے معاف کر دیجیے۔ میرے خبث باطن نے مجھ پر لالچ اور خود غرضی کی آگ بھڑکا دی۔ حرص و ہوس کے میلان نے مجھے ذلت و مسکنت، حسد اور نسلی تعصب میں دھکیل دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور ارد گرد کھڑے سارے سالاروں نے دیکھا کہ اس موقع پر احمد خان کا جسم ٹوٹتے جھاگ کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر سلطان نے تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، میرے پاؤں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احمد خان فوراً کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا، خداوند کو تیری کوتاہیوں، تیری کوتاہ دستیوں کو معاف کرے۔ یاد رکھنا، حرص و ہوس سے بھری خواہش انسان کو جینے نہیں دیتی ہے، نہ ہی مرنے۔ ریت کی پیاس کی طرح بس لگی چلی جاتی ہے۔ سمرقند شہر پر حملہ آور ہوتے وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ تجھے گرفتار کرنے کے بعد اپنی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا، اس لیے کہ تو نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے تجھے سمرقند کا والی بنایا اور تو نے میرے سامنے باغی اور سرکش بن کے، لیکن اب جب کہ تو میرے پاؤں پر گر کر معافی مانگ چکا ہے تو میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری پہلی بغاوت اور سرکشی ہے، اس بنا پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے کسی شہر کا حاکم مقرر نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم میرے مرکزی شہر میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اسے اپنی مرکز کی طرف روانہ کر دیا۔ احمد خان کو چونکہ جنگ کا تسلسل ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک لشکری کی حیثیت میں ایک لشکری نے سلطان کے سامنے پیش کر دیا تھا، لہذا سلطان نے اپنے اطراف کا جائزہ نہ لے سکا۔ احمد خان وہاں سے ہٹانے کے بعد
جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ارسلان سلطان کے پاس نہیں تھا۔ برسک اور بدران وہاں کھڑے تھے۔ کچھ دوسرے سالار بھی برسک اور بدران کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ سوچا، پھر بدران کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بدران، یہ ارسلان کہاں ہے؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ عثمان حق بھی نہیں ہے، خیریت تو ہے؟ بدران نے اس موقع پر ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت احمد خان کے لشکر کو شکست ہوئی اور ہم اس کے لشکریوں کا تعاقب کر رہے تھے، احمد خان کے ایک لشکری نے جو زمین پر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس نے ایک خنجر نکالا اور تاک کر ارسلان کو دے مارا۔ اس کا خنجر ارسلان کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا، خاصا زخم آیا ہے، لیکن تعاقب کے دوران ارسلان نے ایک لشکری سے کہہ کر اپنے بازو پر پٹی بندھوا لی تھی اور تعاقب میں حصہ لیتا رہا۔ سلطان محترم، اس وقت اس شہر کی فصیل کی جو سیڑھیاں ہیں اس پر لیٹا ہوا ہے، لشکر کے طبیب اس کا زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ عثمان حق کو بھی اس نے ہی اپنے پاس جا روکا ہے۔ مجھے برسک اور دیگر سالاروں کو آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ سلطان محترم، ارسلان نے بڑی سختی سے ہمیں کہا تھا کہ ہم اس کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ کو نہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ اس کے حصے کے لشکر کے کچھ لشکری زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس پر سلطان نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور بدران اور برسک دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم دونوں کا یہ فعل اچھا نہیں لگا۔ تم دونوں اس کے دست راست ہو، میرے سالاروں میں ارسلان کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ جس وقت وہ زخمی ہوا تھا اسی وقت مجھے اس کے زخمی ہونے کی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ اب وہ فصیل کی سیڑھیوں پر پڑا ہے، اپنے زخم کی مرہم پٹی کرا رہا ہے اور ہم یہاں اس کی تکلیف، اس کے زخمی ہونے سے بے خبر ہیں۔ باتوں میں مصروف ہیں۔ بدران، اس احمد خان بن خضر خان سے ملاقات کے بعد میں بھی ہو کر سکتا تھا، پہلے میں ارسلان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، چلو میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی بدران برسک اور دیگر سالاروں کے ساتھ سلطان سمرقند شہر پناہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جگہ جب بدران اور برسک رک گئے تو سلطان نے دیکھا سامنے سیڑھیوں پر ارسلان لیٹا ہوا تھا۔ سلطان کے سالار عثمان جک نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور طبیب بازو کے زخم پر پٹی باندھنے کے آخری مراحل میں تھا۔ سلطان تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ جب طبیب پٹی باندھنے کے بعد پیچھے ہٹا تب سلطان آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان اٹھ بیٹھا، پھر جب سلطان کو دیکھتے ہی اس نے کھڑا ہونا چاہا تو سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر بڑی شفقت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، مجھے تمہارا یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے ہاتھوں سمرقند کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی اور ہم نے تعاقب کیا تھا تو تعاقب کے دوران تم زخمی ہو گئے تھے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو تمہیں تعاقب میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، تم نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر تم نے یہ کیا حماقت کی کہ یہاں فصیل کی سیڑھیوں پر آ کر لیٹ گئے اور طبیب سے زخم کی مرہم پٹی کرانے لگے۔ بیٹے، مجھے یہ فعل اچھا نہیں لگا، کم از کم تمہیں اپنے زخمی ہونے کی اطلاع مجھے کرنی چاہیے تھی، میں خود تمہاری مرہم پٹی کا اہتمام کرتا۔ الٹا تم نے برسک اور بدران سے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع نہ دیجیے، اور یہاں آ کر تم چوری چھپے پٹی کراتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رک گیا، آسمان کی طرف دیکھا، اس لیے کہ گزشتہ شب سے جو گہرے بادل بنے ہوئے تھے اس کے رد عمل کے طور پر ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ برف باری تیزی اختیار کرنے لگی تھی۔ سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور بدران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدران، کچھ جوانوں کو بلاؤ، ارسلان کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جائیں۔ اس پر ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میرا زخم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں چل پھر نہ سکوں، بازو پر زخم ہے، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، اس زخم کے علاوہ مجھے کہیں اور زخم نہیں لگا، میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی خیمہ گاہ کی طرف جا سکتا ہوں۔ اس موقع پر سلطان نے قریب کھڑے طبیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے زخم کی مرہم پٹی کی ہے، زخم کیسا ہے؟ طبیب نے ایک گہری نگاہ ارسلان پر ڈالی اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ خنجر کا گہرا گھاؤ ہے، مندمل ہونے میں کچھ دن لگے گا، بہرحال میں نے زخم صاف کر کے مرہم لگا دیا ہے، چند یوم تک ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ارسلان کے کہنے پر بدران اس کا گھوڑا قریب لایا، کسی کی مدد کے بغیر ارسلان اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا، سلطان اور دیگر سالار بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر سلطان نے برسک اور بدران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بدران، لشکر کے ایک حصے کو شہر ہی میں رکھ کر تم اور برسک دونوں شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو، اب بھی کوئی شہر کے گلی کوچوں میں مزاحمت کرتا ہے تو اس کو کچل کے رکھ دو، باقی لشکر سے کہو کہ خیمہ گاہ میں جا کے آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان سلطان اور عثمان جک کچھ سالاروں کے ساتھ شہر سے نکلے اور خیمہ گاہ کی طرف داخل ہو گئے۔ ارسلان کو اس کے خیمے میں لایا گیا، سلطان اور عثمان جک اس کے ساتھ تھے۔ سلطان نے خیمے کا جائزہ لیا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عثمان،
بدران اور برسک کو میں نے شہر کے انتظام کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ارسلان کی دیکھ بھال میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ سلطان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، زخم معمولی ہے، گہرا نہیں۔ میں اپنے روزمرہ کے کام کاج کر سکتا ہوں۔ زخم میں تھوڑی سی ٹیس ہے، طبیب نے جو مرہم لگایا ہے اس سے تھوڑی دیر بعد آرام آ جائے گا اور میں بالکل سکون ہو جاؤں گا۔ عثمان جا کو میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ یہ لشکرگاہ میں جائے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرے۔ ارسلان کے ان الفاظ پر سلطان مسکرا دیا اور عثمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، عثمان، تم ایسا کرو کہ کچھ آدمیوں کو بلا کر یہاں ارسلان کے پاس آگ روشن کرا دو، اس کا خیمہ گرم رہے اور اس کے زخم میں تکلیف کم ہو۔ باہر برف باری شروع ہو گئی ہے، سرد رات ہو جائے گی۔ ایسا کرنے کے بعد تم میرے ساتھ چلو، میں اور تم دونوں وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کرانے کے بعد کسی کو بھیجو کہ وہ اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع کرے تاکہ وہ یہاں خیمے میں آ کر اس کی دیکھ بھال کریں۔ میرے خیال میں ارسلان کا زخم ہفتوں میں ٹھیک ہونا ہے، تو اگر زوبا اس کے پاس رہے تو زخم دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان کے ان الفاظ پر ارسلان مسکرا دیا۔ عثمان جگ کو بھی معاملے کو سمجھتے ہوئے خاموش رہا۔ پھر عثمان باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے میں اخیموت داخل ہوا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اخیموت، تم بڑے وقت پر آئے ہو، میں کسی کو تمہاری طرف بھجوانے ہی لگا تھا۔ اخیموت انتہائی پریشانی کے عالم میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں اپنے خیمے سے باہر تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ امیر ارسلان جنگ کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے یہ اطلاع ابھی زوبا، غیاد اور اپنی بیوی سفینہ کو نہیں دی، پہلے میں اس خبر کی توثیق کرنا چاہتا تھا۔ سلطان مسکرا دیا اور کہنے لگا، خبر درست ہے، زخمی ہونے والے دشمن کے کسی لشکری نے عقب سے ارسلان کو خنجر مارا جو اس کے بازو میں لگ گیا۔ بہرحال زخم خطرناک نہیں ہے۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو، اپنے خیمے میں واپس جا کر زوبا، غیاد اور سفینہ تینوں کو یہاں لے آؤ۔ اتنی دیر میں عثمان کچھ لشکریوں کے ذمہ یہ کام لگاتا ہے کہ وہ یہاں ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کر دیں۔ اخیموت، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، زوبا ارسلان سے محبت کرتی ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ زوبا کو ارسلان کے خیمے میں رہنے دو کہ وہ بہتر انداز میں اس کی دیکھ بھال، اس کی تیمارداری کر سکے۔ اگر تم اس معاملے کو معیوب سمجھو تو پھر میں ارسلان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ اور اہتمام کرتا ہوں۔ اخیموت کے بولنے سے پہلے ہی ارسلان بول اٹھا، سلطان محترم، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، نہ میں کوئی اتنا زخمی ہوا ہوں کہ زخم میرے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے۔ میں معمول کے مطابق اپنے کام کاج کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں کسی کو میری تیمارداری کی خاطر میرے خیمے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اخیموت نے بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تمہارے ان الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے اور بجا ہے۔ زوبا ہمارے پاس امیر ارسلان کی امانت ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس فیصلے سے سلطان محترم آپ بھی آگاہ ہیں۔ لہٰذا زوبا اگر ارسلان کے خیمے میں رہ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے تو سلطان محترم مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ میں خوشی محسوس کروں گا کہ اگر زوبا یہاں رہے تو۔ اتنی دیر تک عثمان کچھ جوانوں کو لے کر اندر آیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں مٹی کی بنی ہوئی کافی بڑی انگیٹھی تھی اور دوسرا کچھ کوئلے اور لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں نے انگیٹھی میں آگ روشن کر دی اور انگیٹھی ارسلان کے بستر کے قریب رکھ دی۔ جب یہ کام ہو چکا تب سلطان نے اخیموت کو مخاطب کیا، اخیموت، تم جاؤ اپنے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع دو۔ تم سب لوگ یہاں آئے ہو تو پھر میں عثمان کے ساتھ یہاں سے نکلوں گا۔ لشکر کا ایک بڑا حصہ جس قدر لوگ زخمی ہوئے ہیں، میں عثمان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ برسک اور بدران دونوں کو میں نے شہر سمرقند میں اندر ہی چھوڑا ہے تاکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ شہر کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ شہر کی جو فصیل گر چکی ہے، برف باری کے باعث اس کی تعمیر کا کام بھی ارتوا میں ڈالا جائے گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو یہاں لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت نے کچھ سوچا، پھر سلطان کے قریب ہوا اور رازداری سے کہنے لگا، سلطان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیر ارسلان اور زوبا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کر چکے ہیں۔ میری یہ خواہش، بلکہ یوں جانو میری یہ آرزو ہے کہ پہلے بیٹی زوبا یہاں ارسلان کے پاس آئے، اس وقت خیمے میں کوئی اور نہ ہو، تاکہ ان دونوں کو تنہائی میں بھی ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی اور بیٹی غیاد کو بھی یہاں لے آؤں گا۔ آپ کو کسی قسم کی فکر مندی کی ضرورت نہیں، سب مل کر ارسلان کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، تم جاؤ زوبا کو لے کر آؤ۔ میں عثمان اور انگیٹھی آگ روشن کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اخیموت وہاں سے چلا گیا۔ اس سلطان بھی عثمان اور آگ کی روشن کرنے والے دونوں جوانوں کے ساتھ ارسلان کے خیمے سے نکل گئے۔ اخیموت اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سفینہ کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ اخیموت کے جواب دینے سے قبل ہی زوبا بول اٹھی، بابا میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور اداس لگ رہے ہیں۔ اخیموت آہستہ آہستہ زوبا کے قریب آیا، بڑے پرشفقت انداز میں اپنا ہاتھ زوبا کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، بیٹے تمہارا اندازہ درست ہے۔ دراصل میری پریشانی اور فکر مندی کی وجہ امیر ارسلان ہے۔ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سلطان کی نگرانی میں اسے اس کے خیمے میں واپس لایا گیا ہے۔ میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اخیموت کے اس انکشاف پر زوبا بڑی بیچاری کی حالت میں شجر سے ٹوٹے پتے، دشت عقوبت میں بھٹکتی داستانوں اور جذبوں کے جنگل میں سوچوں کی پھڑپھڑاتی گلابی پتیوں کی سی ہو کے رہ گئی۔ اس کے چہرے پر امیدوں کے ساعتوں کے ٹوٹے بکھرے ستارے پھیل گئے۔ آنکھوں میں اضطراب انگیزیاں رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکی، جیسے اس کی لہو کی گردش رک گئی ہو، زبان کی حرکت تھم کے رہ گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اخیموت نے شانے سے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا اور کہنے لگا، بیٹے تم کہاں کھو گئی ہو؟ زیادہ فکر مند نہ ہو، ارسلان کوئی زیادہ زخمی نہیں ہوا، بس دشمن کے کسی لشکری کا خنجر اس کے بازو میں لگا ہے، مرہم پٹی کر دی گئی ہے۔ بیٹے جس وقت میں وہاں پہنچا تو سلطان کے علاوہ عثمان جک اور کچھ لشکری اس کے خیمے میں تھے۔ بدران اور برسک کے ذمے سلطان نے شہر کا نظم و نسق لگایا ہے۔ اس وقت سلطان اور باقی سب لوگ خیمے سے نکل چکے ہیں۔ سلطان نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تمہیں خیمے میں بھیجا جائے اور تم علیحدگی میں ارسلان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکو۔ بیٹے جاؤ، ارسلان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا ہے، اسے یقیناً تمہاری ضرورت ہوگی، تم جا کے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں۔ اخیموت کے ان الفاظ کے جواب میں زوبا نے کچھ نہ کہا، ایک دم حرکت میں آئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی خیمے سے نکل گئی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ زوبا آگے بڑھی، بیچاری رو سی رہی تھی۔ ارسلان کے قریب جا کے بیٹھ گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، بس کچھ اس انداز میں ارسلان کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ اپنے شباب کی ساری نرمی، اپنی جوانی کی ساری چاہت، پوری قوت، ماہ و سال کی ساری دانائی اس پر نچھاور کر دینے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اس کی نرگسی آنکھوں سے بہتے آنسو گلابی رخساروں پر ڈھلک رہے تھے، لال گول ہونٹ آندھیوں میں رکھے دیے کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کی چپ، اس کی سکوت، اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے جسم کو حسن کا بت خانہ بنا کر اور چاہتوں کی قربان گاہوں پر کھڑا کر کے سب کچھ ارسلان کے لیے قربان کر دینے کا تہیہ کیا ہوئے ہو۔ ابھی تک وہ کچھ نہ بولی تھی، بارش سے محروم مرجھائے ہوئے لوگوں کی طرح چپ تھی۔ باہر برفانی جھکڑ غضبناک فضاؤں تک کو دہشت انگیز کر رہے تھے۔ ہر شے سفید سادے صفحے کی طرح ہو گئی تھی۔ درختوں کی ننگی بچی شاخیں یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ان پر جگہ جگہ کسی نے روئی کے گالے چپکا کے رکھ دیے ہو۔ آخر زوبا نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑے پیارے انداز میں ارسلان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور شہد بھری آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ گھورنے کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے رو لو پھر بتاؤں گا میں کیسا ہوں۔ زوبا نے مسکراتے ہوئے فوراً آگے پہنچ لی، پھر کہنے لگی، اچھا میں نہیں روتی، بتائیں اب آپ کیسے ہیں؟ ارسلان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، دوبارہ کہنے لگا، نہیں پہلے تم جی بھر کے رو لو، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جب سے تم آئی ہو میں دیکھتا ہوں برابر رو رہی ہو اور مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے میں بالکل بے جان ہو گیا ہوں۔ دیکھو زوبا، زندگی جس کی شروعات رحم مادر سے ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے اس کا اختتام قبر پر ہوتا ہے۔ تم تو خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس طرح برابر روئے اور مجھے گھورے جا رہی ہو جیسے میں اب دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکوں گا۔ تڑپ کر زوبا نے اپنا ہاتھ ارسلان کے منہ پر رکھ دیا اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کہیں، آپ میری راحت و سلامتی کا ساحل ہیں، میری زندگی کے خطوط کو روشن کرتی صبح سحر کی خوش رنگ شعاؤں سے بھی اعلیٰ و ارفع ہیں، آپ میری آنکھوں کا مرہم، میرے لبوں کا تریاق ہیں۔ آپ کے بغیر میں خوفزدہ آوازوں، زہریلی صداؤں، لہراتی تاریکیوں، تیرگی کے زخموں اور بدبختی کے نگار خانوں سے بھی بدتر ہوں۔ ارسلان لمحہ بھر کے لیے مسکرایا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا چہرہ صاف کرو، آنکھیں پوچھو، اپنی حالت بہتر کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ زوبا مسکرا دی۔ جلدی جلدی اس نے سر پر بندھے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لی۔
مسکرائی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ارسلان بول پڑا، اچھا سنو، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بازو پر کوئی بڑا زخم نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی کبھی جنگوں میں زخمی نہیں ہوا، تو میرے لشکری اور خود سلطان میرے اس زخم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی فکر اور پریشانی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صدی کے 22 پہلے زخم سے ٹیسیں اٹھتی تھیں، لشکر کے طبیب نے زخم پر جو مرہم لگایا ہے اس نے مجھے افاقہ کیا ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو زوبا بول اٹھی، مجھ کم بخت ماری کو کیا خبر تھی کہ آپ زخمی ہو کر اپنے خیمے میں آئیں گے؟ میں نے تو اپنے جی میں ٹھان رکھی تھی کہ جب سمرقند فتح ہو جائے گا اور آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے ڈھیروں گلے شکوے کروں گی کہ جب آپ کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو شکست دینے کے بعد لوٹے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ گو بابا نے مجھے مطمئن کر دیا تھا کہ آپ آدھی رات کے وقت یہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شہر پر سنگباری کرنے کے لیے صبح سویرے ہی منجنیکوں کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بھی میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ میں آپ سے میرے میں خیمے میں نہ آنے پر گلہ شکوہ کروں گی، لیکن اب تو میں گلے شکوے کی شکایات کے سارے الفاظ ہی بھول چکی ہوں۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سفینہ اور غریات کہاں ہیں؟ اخیموت کہاں رہ گئے؟ ارسلان کی گفتگو سے زوبا اب کسی قدر مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی، چہکتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں، دراصل بابا نے مجھے آپ کی طرف پہلے بھیجا تھا کہ آپ اس وقت اپنے خیمے میں اکیلے ہیں اور آپ میری ضرورت محسوس کرتے ہیں، شاید انہوں نے مجھے اس لیے بھیجا ہو کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر لوں۔ آپ زخم میں درد تو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بازو دبا دوں۔ ارسلان نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی، کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان کی اس گفتگو کا جواب زوبا دینا چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے خیمے میں اخیموت، غریاد اور سفینہ تینوں داخل ہوئے۔ انہیں خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر ارسلان جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر تڑپ کر زوبا نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، آپ لیٹے رہے، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں اخیموت، سفینہ اور غریاد بھی قریب آ کر بیٹھ گئے۔ سفینہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، لیٹے رہو، یہ بتاؤ زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے سفینہ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر غریاد پر ڈالی۔ آپ میں سے کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خنجر کا زخم معمولی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ زوبا اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے دیکھا انگیٹھی میں جلتی آگ کچھ دھیمی ہو رہی تھی۔ اس نے انگیٹھی میں لکڑی پکڑ کر اس سے پہلے جلتی لکڑیوں کی راکھ جھاڑی، آگ کو انگیخت کیا، مزید لکڑیاں اس میں ڈال دیں جس سے آگ زیادہ بھڑک اٹھی۔ پھر زوبا اسی نشست پر جو ارسلان کے پہلو میں تھی بیٹھ گئی اور اپنا منہ مسکراتے ہوئے غریات کے کان کے قریب لے گئی اور خسر پھسر کرنے لگی۔ جب اس نے وہ رازدارانہ بات مکمل کر لی تب ارسلان نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، کیا میرے خلاف کوئی ساز باز ہونے لگی ہے؟ زوبا ہنس دی۔ غریات بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی، ہم آپ کے خلاف ساز باز کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل میں اور زوبا دونوں نے مل کر کھانے کی کچھ اشیاء بنائی تھیں۔ زوبا کہہ رہی تھی کہ ان اشیاء کے ساری اشیاء یہاں لے آئیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ غریات جب خاموش ہوئی تو ارسلان نے اسے مخاطب کیا، کیا وہ اشیاء اس قدر ہیں کہ ہم پانچوں پیٹ بھر کر کھا سکیں؟ اس بار غریات کی بجائے زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، بلکہ اتنی ہیں کہ ہم پانچوں جی بھر کے کھائیں تب بھی بچ جائیں۔ ارسلان نے بڑے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تو پھر دیر کاہے کی؟ دونوں بہنیں لاؤ، یہاں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں، اتنی دیر تک میں کسی کو بلا کر کہتا ہوں کہ لشکرگاہ سے ہمارے لیے کھانا لے آئیں۔ اس پر زوبا اور غریات اٹھی اور خیمے سے نکل گئیں۔ ارسلان نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر تک ایک جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ارسلان نے اسے مخاطب کیا، دیکھو محترم اخیموت کے اہل خانہ نے اپنا اور میرا کھانا خود تیار کیا ہے، لہٰذا لشکرگاہ سے میرا کھانا لے کر نہ آنا۔ اس پر وہ جوان لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھیر سارے برتن اٹھائے زوبا اور غریات خیمے میں داخل ہوئی۔ سارے کھانے کے برتن انہوں نے دو بڑے بڑے تشت میں رکھے، دونوں تشت انہوں نے ایک طرف رکھ دیے، پھر کھانے کی چیزیں ارسلان کے قریب سجانے لگی تھیں۔ ارسلان ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ برتن رکھ چکی تو زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، یہ جو چیزیں تم لوگوں نے سجائی ہیں انہیں دیکھ کر تو میری بھوک پڑ گئی ہے، پہلے یہ بتاؤ یہ کیا کیا ہے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا بول پڑی، یہ بکری کا تلا ہوا گوشت ہے، اس کے ساتھ سرکہ لگی ترکاری، ساتھ روغن زیتون کی مکئی کی روٹیاں، دائیں جانب شہد لگے گندم کے پھلکے، یہ آگے خشک پھل ہے، ساتھ میٹھے چاول ہیں، یہ جو پیالے رکھے ہیں ان میں خشک بوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں، میٹھی بالائی لگے انجیر، ساتھ میں پنیر کے ٹکڑے ہیں۔
ارسلان کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں جن چیزوں کا اہتمام آپ دونوں بہنوں نے کیا ہے ایسی تو میں نے زندگی میں کبھی کھائی ہی نہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، وہ کونے میں رکھی میری خرچین کے اندر ہیں۔ جب تم دونوں بہنیں یہاں سے جاؤ تو نکال لینا، ان میں قیمتی نگینوں کے ہار ہیں، چمکتے سنہری آویزیں اور انگوٹھیاں ہیں، ریشم و اطلس کے ملبوسات ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور سامان ہے جو ابھی تقسیم ہونا رہ گیا ہے، اس میں سے بھی مجھے حصہ ملے گا۔ ان میں ہاتھی دانت کے کنگے، کانسی کے کامدار پیالے، تانبے کی خوبصورت سراہیاں، نرسل کی چٹائیاں، سن اور اون کے کپڑے اور ہڈیوں کے چھوٹے بڑے چمچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو شکست دینے کے بعد اس کے پڑاؤ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو کیا ہمیں کھانا شروع نہیں کر دینا چاہیے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا کہنے لگی، شروع ہی نہیں بلکہ فی الفور شروع ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر پانچوں خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ باہر نعرے لگاتی برف باری کی الغار نے زمین کی اریانی کو پوری طرح ڈھانپ دیا تھا۔ فضاؤں کے ذروں، لحافوں کی تہوں، زندگی کے شبستانوں، دریاؤں کے پانی کی جھنکار اور خیمہ و خرگاہ تک میں کپکپا دینے والی سردی نفوذ کر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اخیموت اور سفینہ دونوں اپنے خیمے میں چلے گئے، جبکہ غریاد اور زوبا دونوں بہنیں ارسلان کے خیمے میں ہی رہیں تاکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ چند روز تک سلطان نے وہیں قیام رکھا۔ اس دوران سمرقند شہر کا نظم و نسق درست کر دیا گیا، خوارزم کے ایک باشندے ابو طاہر کا انتخاب کیا گیا اور اسے سلطان نے سمرقند کا والی اپنی طرف سے مقرر کر دیا۔ منجنیقوں کی سرنگ باری کے باعث شہر فنا کی جو فصیل گرا دی گئی تھی، اسے پہلے کی طرح تعمیر کر کے مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کوچ کر گیا۔